اپنے دل کے اندر جمع کر دینا. اگر دونوں کی محبت جمع ہو جائے گی تو میرا امام کہتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب آپ دیکھیے کہ آج اگر لوگوں کو کہا جائے کہ یہ جو صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہے، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ آدمی ہے غلاظت کا پلندہ ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ طاہر الپادری کے اوپر کفر کا فتویٰ آ گیا، اس کے بعد بھی معاذ اللہ رب العالمین یہ طاہر الپادری کی تعریف بھی کرتا ہے. اب طاہر کی تعریف کرنے والا اگر امیر سنی دعوت اسلامی کی گود میں جا کر بیٹھے، اگر طاہر کی تعریف کرنے والا اگر امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ایک اسٹیج کے اوپر بیٹھ جائے، صحابہ کی گستاخی کرنے والا اگر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ بیٹھ جائے، یا یہ کہیے کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا رہتا ہے، تو آج جیسے کہ یہ اسٹیج سے، یہ مرکز کے اسٹیج سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، تو کل کو اٹھ کر کہنے والے کیا کہیں گے کہ یہ لوگ تو بولتے ہیں تو یہی تو زبانیں کھولتے ہیں. یعنی اسی طرح کی ان کی باتیں ہوا کرتی ہے. ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون ہمارے بارے میں کیا کہے گا، ہم سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون ہماری تعریف کرے گا، کون ہماری برائی کرے گا. ہم کو تو ہمارے امام نے یہی درس دیا کہ جو اس امام احمد رضا کا غلام ہوگا وہ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کرے گا، بلکہ امام احمد رضا کا صدقہ جن علماء کو ملتا ہے تو وہ تو جب بھی بولتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نال. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ امیر سنی دعوت اسلامی گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر ہم بچانے کی کوشش کریں تو صبح میں اٹھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس سے اہل سنت و جماعت کا نقصان ہوتا ہے. ہم اگر کہیں کہ 4 انگوٹھیاں پہننے والا یہ لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کے سامنے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 1 انگوٹھی پہنو، لیکن تنہائی مل جائے تو 4 بھی پہن لیتا ہے. لوگوں کو امام احمد رضا کا نام دے کر دھوکہ دیتا ہے، لیکن کچھ کی سرزمین پر جاتا ہے تو منہاجی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کب تک آپ فروعیات کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کیا طاہر الپادری کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی ہے یا اصول کا اختلاف ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو صحابہ کی گستاخی کرے گا تو اس کا اختلاف فروعی کہا جائے گا یا اصول کا اختلاف کہا جائے گا؟ تو جب آپ یہ مانتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو امام احمد رضا نے، ہمارے بزرگوں نے اس بات کا درس دیا کہ جو بھی گستاخ صحابہ ہوتا ہے، اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، جو بھی منہاجی ہوتا ہے، تو جو بھی سچا عاشق مصطفیٰ ہوگا، جو بھی سچا غلام امام احمد رضا ہوگا، جو بھی حضور تاج الشریعہ کو فالو کرنے والا ہوگا، جو بھی حضور قائد ملت محدث کبیر کے دامن سے وابستہ ہوگا، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ اسٹیج پر نہیں بیٹھتا ہے، نیٹ پر اس کے بیانوں کو نہیں سنتا ہے، اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں سب ان پر فدا کر دے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. اب آپ دیکھیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام میں جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا پروگرام کیا اور امیر سنی دعوت اسلامی کا رد ہوا، دین کی کیا دعوت دی؟ ارے یہ دین کی وہ دعوت ہے نا کہ قسم خدا کی اگر ایک بھی گستاخ صحابہ کی صحبت سے بچ گیا تو دین کی کیا دعوت ہے؟ میدان محشر میں دیکھنا کامیاب کون نظر آتا ہے. دین کی کیا دعوت دی
یہ اگر ہم سے سوال کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ بنیاد یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا، امام احمد رضا نے یہی تعلیم عطا فرمائی، اسلاف نے ہم کو یہی تعلیم عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، علماء اہل سنت جو واقعی میں اہل سنت و جماعت کے مسلک کے ترجمان ہے، فکر رضا کے ترجمان ہے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، اور ان سب کا احترام وہی کرے گا جو واقعی میں صحیح میں متسلب سنی ہوگا، سچا مسلمان ہوگا۔ اس لیے دوستو سوال ہم سے نہ کریں کہ شاکر صاحب کا رد کیوں ہوتا ہے، سوال ہم سے نہ کریں کہ امین مالیگاوی کا رد ہم سے کیوں ہوتا ہے، سوال ہم سے نہ کریں کہ عبید اللہ کا رد کیوں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تم نے فتنے کا دروازہ گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھولا کیوں، ان سے پوچھئے کہ منہاجی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی تو تم نے دین کا کام کیا یا فتنے کا دروازہ کھولا۔ ہم تو وہ ہیں کہ الحمدللہ فتنہ نہیں پھیلاتے ہیں، بلکہ جس جگہ پر بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو گالی کھانا برداشت کر لیتے ہیں، برائی کو سننا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کا ایمان سلامت ہو جائے، ان کا عقیدہ سلامت ہو جائے، ان کی نسبتیں سلامت رہے۔ اس لیے دوستو واضح طور پر یاد رکھیں، اور اکثر میں سوچتا ہوں حضور تاج الشریعہ نے تو ماضی کے اندر یہ کہا کہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی یہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے، اور اب ان لوگوں کی جو حرکتیں دیکھی جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے میرے تاج الشریعہ کی نگاہ ولایت نے ان کے مستقبل کی کون کون سی خرابیوں کو دیکھ لیا ہوگا، نہ جانے میرے تاج الشریعہ نے ان لوگوں کے کون کون سے معاملات کو دیکھ لیا ہوگا کہ پہلے سے ہی میرے تاج الشریعہ نے ان کا بائیکاٹ فرمایا، ان کے معاملات کو لے کر بائیکاٹ فرمایا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آج کے وقت میں ان لوگوں کی طاقت کیوں بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کا معاملہ کیوں بڑھ جاتا ہے کہ جو گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کے شہر میں اس کا پروگرام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کا درس دیتا ہے اس کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب قصور یہ عوام کا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا قرآن و حدیث جس سے محبت کے لیے کہے، جس سے محبت کے لیے کہے اس سے محبت کرو، اور قرآن و حدیث جس سے دور ہونے کے لیے کہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر اس طور پر دور ہوں گے تو کل کو اٹھ کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو شاکر صاحب کے مرید ہیں، ہم تو شاکر صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، تو سنجیدگی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم موجودہ وقت میں جتنے بھی پائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، تو ان کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا صحابہ کی محبت زیادہ ہے؟ صحابہ۔ ارے بولیے، شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت نے کیا تعلیم عطا فرمائی؟ غیر صحابی کبھی بھی صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، کتنے بھی بڑے ولایت کے منصب کے اوپر فائز ہو۔ اب یہاں سے آپ کو گمراہیت سے بچانے کے لیے پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، لیکن کوئی یہ کہیں کہ نہیں میں تو مرید ہو گیا، وہ پیر ہیں، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں تمہارے پیر کہنے سے کوئی پیر نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی لکڑی کے کھمبے کو سونا کہتا رہے نا تو پوری رات سونا کہتے رہے، وہ سونا نہیں ہو جاتا ہے۔ پیر کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے امام احمد رضا کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب جاؤ تو صحابہ کرام کی عظمت کم نہ ہو، بلکہ ان کے قریب جانے کے بعد صحابہ کرام کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب جائیں تو اہل بیت کی عظمت پیدا ہو جائے، اور دین سے ایسے قریب ہو جاؤ اور حضور سے ایسی محبت کرنے لگو کہ اس پیر کی قربت جب تم دنیا سے جاؤ تو اس کے عمل کو دیکھ کر دنیا سے جاتے وقت تم بد مذہبوں سے اتنے زیادہ بیزار ہو جاؤ کہ
دنیا سے جاتے وقت تمہارا ایمان سلامت رہے اور تم یہ کہو کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے دوستو ایسے لوگوں سے بچیں، حضور تاج الشریعہ کے موقف کے اوپر سختی سے قائم رہیں۔ آج ایسا پرفتن دور ہے اور آج حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں نا کہ آج تو ناموں سے رسالت جیسا اہم مسئلہ کہ ناموں سے رسالت کے نام پر بھی کیسے کیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی حضور کی عزت و ناموز کی بات کریں گے، کس کے ساتھ کھڑے رہ کر بات کریں گے؟ دیوبندی کے ساتھ کھڑے رہ کر بات کریں گے۔ حضور کی عزت و ناموز کی بات کریں گے، کس کے ساتھ کھڑے رہ کر بات کریں گے؟ وہابی کے ساتھ کھڑے رہ کر بات کریں گے۔ ناموں سے رسالت کے اوپر جو پہرا دینے والے ہوتے ہیں نا، 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور امام احمد رضا کی زندگی تک دیکھیں، امام احمد رضا کے بعد حجت الاسلام علامہ حامد رضا کو دیکھیں، ان کے بعد سرکار مفتی اعظم کو دیکھیں، ان کے بعد مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا کو دیکھیں، ان کے بعد حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں، تو 1400 سال کی تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ جو بھی حضور کی عزت و ناموز پر پہرا دینے والا ہوگا نا، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ گلے نہیں ملتا ہے، گستاخوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ اس کا حال اور اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ ہم وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں کہ چوٹی والا اگر گستاخی کرتا ہے تب بھی وہ کافر و مرتد ہوتا ہے، اور ٹوپی پہن کر کوئی گستاخی کرتا ہے تب بھی وہ کافر و مرتد ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے حضور تاج الشریعہ کے حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہی تو بتایا کہ ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کیا بتایا کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ جو بھی پہرا دینے والا ہوتا ہے نا، وہ پہرا دینے والے کا حال اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رضا کی پوری زندگی کو دیکھیں کہ آپ خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ فقیر کے دل کے اگر 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ملے گا۔ اگر آپ ناموں سے رسالت کے پہرے داروں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ناموں سے رسالت کی جو بات کرتے ہیں اور کہیں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو الحمدللہ حضور تاج الشریعہ پوری زندگی ناموں سے رسالت پر پہرا دیتے رہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی گستاخی کیا تو اس کے خلاف تو ورکشاپ کے اوپر ہنگامہ کریں گے، اور تمہارے خاندان کے اندر دیوبندی یا کوئی گستاخ رسول آ جائے تو اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، اس کے لیے بیڈ کا انتظام کیا جائے گا، اس کو لڑکی دی جائے گی، اس سے لڑکی لی جائے گی۔ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ حضور تاج الشریعہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے اوپر ایسا پہرا دینے والے ہیں کہ آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ غور کیجئے کہ آج جو یہ سوچتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی قربت کیسے حاصل ہو، اور یقین جانے کہ حضور تاج الشریعہ آج بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے نا کہ حضور تاج الشریعہ کے موقف پر سختی کے ساتھ اگر عمل کرو گے تو یقین جانے وہ بندہ جس نے کبھی حضور تاج الشریعہ سے مسافہ نہ بھی کیا ہوگا وہ کہیں پر بھی رہے گا، حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں اس کا دین سلامت رہے گا، حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اب حضور تاج الشریعہ عزت و ناموز کے کس پہرے دار کا نام ہے کہ آپ نے اپنے شہزادے کے حوالے سے کیا سوچا ہوگا؟ آپ نے اپنی بارگاہ کی قربت کا ایک راستہ عطا فرمایا کہ قائد ملت یہ تو حضور تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں، قائد ملت یہ تو حضور تاج الشریعہ کے جانشین ہے، قائد ملت یہ تو حضور تاج الشریعہ کے انتخاب کا نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کے قریب اگر ہونا ہے نا تو یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کی شرط یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا محل بنا لو تب جا کر قربت حاصل کر لو گے۔ حضور تاج الشریعہ کے قریب ہونا ہے تو بہت زیادہ بینک بیلنس جمع کرنا ہے، یہ ضروری
نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ نے حضور قائد ملت کے شہزادوں کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ دو اشعار سماعت فرما لیں تو میں اپنی بات کو ختم کروں کہ حضور تاج الشریعہ کی تمنا کیا ہے, خواہش کیا ہے. اسی تمنا کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں, اپنی نسلوں کے لیے پیدا کریں کہ میرے تاج الشریعہ حضرت حسام رضا اور حضرت حمام رضا کے حوالے سے اگر تمنا کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ان کی امان میں رہے جن کے کرم سے مل گئے, ان کی امان میں رہے جن کے کرم سے مل گئے, ان کے چمن کے پاس با حسام اور حمام دو, ان کے چمن کے پاس با حسام اور حمام دو. یعنی آپ کی تمنا کو دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے یعنی قائد ملت کے دونوں شہزادے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے تو تمنا کیا ہے کہ یہ پوری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دیتے رہے. جب کبھی عزت صحابہ پر حملہ ہوتا ہے تو یہ شہزادے پہرا دے, اہل بیت پر حملہ ہوتا ہے یہ شہزادے پہرا دے, ناموں سے رسالت پر حملہ ہوتا ہے یہ شہزادے پہرا دے. اور آخر میں دعائیہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بے خطر رہے دین کے سپر رہے, یہ دونوں بے خطر رہے دین کے سپر رہے, آدائے دین پر رہے شمشیر بے نیام دو, آدائے دین پر رہے شمشیر بے نیام دو. تو میرے تاج الشریعہ نے ہمارے تاج الشریعہ نے ہم کو اپنی زندگی کا مقصد یہ بتایا اور ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا کہ آپ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ مومن ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے, جو بندہ مومن ایسا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور عملی طور پر جس کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر اسی طور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یاد رکھیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اس لیے دوستو گستاخ صحابہ سے بچیں, گستاخ اہل بیت سے بچیں, اور بالخصوص موجودہ وقت میں جو رابضیت کا فتنہ ہے, جو رابضیت کا فتنہ ہے اور بہت سے سادات کہلائے جانے والے یعنی جو اچھے ہیں, الحمدللہ ہم سے بہتر سادات کرام کا ادب و احترام کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہاں رضویوں کو سادات کا ادب کیا ہے نا وہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. رضویوں کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو سچا رضوی ہوگا نا وہ تو یہ جانتا ہے کہ میرے امام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. رضویوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ رضوی کا معاملہ جو ہوتا ہے نا تو ہم صحابہ کرام ہو چاہے سادات عظام ہو چاہے اولیاء کرام ہو, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو امام احمد رضا کے دامن سے جڑ جائے گا نا وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندوں کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے. اور آج کے حال میں آپ دیکھیں کہ بہت سے اپنے آپ کو سید کہلانے والے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ اگر تمہارے دل کے اندر صحابی رسول کے حوالے سے وسوسہ پیدا ہو گیا یا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے لگیں تو پھر دوسرا حملہ تمہارے اوپر یہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ کو تو معاذ اللہ تم نے غلط مان لیا یا حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ تم نے فاسق مان لیا. اگر یہ سوچ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر دوسرا سوال یہ رابضیت زدہ لوگوں کی طرف سے یہ آئے گا کہ امیر معاویہ کو تو تم نے ایسا مانا. اب ذرا یہ بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی, سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سریت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ دین کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو, اور ایسی علم والی
ایسی فقیہہ اپنے زمانے کی مجتہدہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث کا معنی اگر ہماری سمجھ میں نہ آتا تو اس حدیث کو لے کر سیدہ عائشہ کے پاس جاتے، اور کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سیدہ عائشہ نے اس حدیث کا صحیح معنی ہم کو نہ بتایا ہو۔ اس لیے دوستو، رابضیوں سے دور رہے، خارجیوں سے دور رہے، دیوبندی وہابی سے دور رہے، اور آج کے وقت میں حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گمراہیت سے بچانا ہے تو گمراہیت سے بچانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعے جس قلعے کو قائم فرما دیا اس قلعے کے اندر رہیں، جس سے جڑنے کے لیے کہا اس سے جڑیں، جس سے کٹنے کے لیے کہا اس سے کٹیں، اور اسی طور پر اگر اپنی زندگی کو گزارو گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور آج جو چاروں طرف بھونکنے والے سرکار اعلی حضرت کے اوپر بھونکتے رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھونکتے کس لیے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو رابضی ہوتا ہے نا وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، خارجی ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، غیر مقلد ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، چار انگوٹھی پہننے والا جھوٹا اور مکار صوفی ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، دنیا دار مولوی ہوتا ہے دین سے دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ اتنے سب زبان کھولنے والے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں اور ان کا باپ بھی جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سب فتنوں کا اگر مقابلہ کرنے والا موجودہ وقت میں کوئی قلم ہے تو اس قلم کو امام احمد رضا کا قلم کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں امام احمد رضا کے وصال کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جتنے بھی فتنے اٹھے علماء اہل سنت نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، تو فتاوی رضویہ شریف سے مقابلہ کیا ہے، امام احمد رضا کی تحریر سے مقابلہ کیا ہے، اور امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں جو بھی آئے گا، جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا تو آج بھی قبر امام سے یہ آواز آتی ہے کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ جو امام احمد رضا کے قلم کے سائے میں آئے گا نا تو یقین جانے کہ جس نے امام احمد رضا کو پڑھا، امام احمد رضا کو سمجھا، وہ ہر فتنے کے مقابلے میں اگر کھڑا ہوگا نا تو امام احمد رضا کے اس شعر کا صدقہ نظر آئے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول